جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہو رہی ہیں تو ان پیس ٹاکس کے نتیجے میں یہیں پہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا یا صرف پروگریس ہوگی اور بریک تھرو کچھ عرصے کے بعد ہوگا؟ جی حامد میر صاحب، شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، تو میرے خیال کے مطابق یہ کوئی آسان نہیں ہوں گے. اس لیے آسان نہیں ہوں گے کہ کیونکہ جس قسم کی صورتحال کا تمام خطے نے سامنا کیا ہے پچھلے 40 دنوں سے، اور جس قسم کا نقصان ہوا ہے، ہزاروں جانیں جو سی ہیں وہ بھی اس میں ضائع ہوئی ہیں. اس میں انفراسٹرکچر کا بھی بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو اس میں ایک تو سب سے پہلے پاکستان کو بھی کافی تگ و دو کرنے کا جو ہوا سامنا کرنا پڑا کہ دونوں جو فریقین ہیں، جو کنفلکٹنگ فریقین ہیں، ان کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا. تو ایک تو شکر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی اور عسکری قوت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس قسم کی سچویشن میں، جبکہ دونوں سائڈز کے جو سے تھے بہت ہی زیادہ اختلافات ایک بہت ہی حد تک بڑھ چکے تھے، تو اس صورتحال میں بھی انہوں نے ایک کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ان دونوں کو ٹیبل پہ لے کے آ رہے ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سی اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے. میں کافی پر امید ہوں اس مذاکرات کے بارے میں، اس لیے پر امید ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، ان کو ان مذاکرات کے لیے نامزد کیا ہے. اب جے ڈی وینس ایک ایسے شخص ہیں، اگر آپ امریکہ کی میڈیا رپورٹس کو اگر آپ دیکھیں، وہ اس جنگ کے خلاف تھے. جو وہاں کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، کیبنٹ میٹنگز کی جو رپورٹس آئی ہیں وہاں کے نیو یارک ٹائمز میں بھی اور باقی میڈیا میں بھی، تو اس میں انہوں نے اس کے بارے میں اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. لیکن ان کی جو ہے یہاں پہ مذاکرات میں شرکت، یہ امریکہ کی جانب کی طرف سے ایک بہت ہی ایک سیریس نیس کا مظاہرہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کامیاب ہوں. اور امریکہ میں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بھی بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اس کے جو معاشی کانسیکوینسز تو ہیں ہی، لیکن اس کے جو ان کے جو انٹرنل جو سیاسی مفادات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ایک رسک ہے اس کے لیے بھی کہ اس کی کسی طریقے سے جنگ اگر کنٹینیو کرتی ہے. اور پھر اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھی جس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا امریکہ کو، کہ یورپین یونینز کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. ای یو کی جو ہے لیڈرشپ، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ نیٹو کی کنٹریز بھی جو سی ہیں وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. تو میرے خیال میں ان کو امریکہ کے بھی یہ حق میں ہوگا کہ وہ اس مذاکرات کی کسی طریقے سے کامیابی کو سامنے رکھیں. اور پھر اسی طریقے سے ایران بھی میرے خیال میں چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے امن ہو جائے، تاکہ وہاں پہ جو ایک معاشی جو ایک بدحالی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس کو بھی خاتمہ ہو جائے، اور ان کی جو مشکلات جو پیدا ہوئی ہیں پچھلے 1 سال سے جو جنگ کی صورت میں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. جی ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب، آپ کو جے ڈی وینس سے کوئی امید ہے کہ وہ بہت بڑا بریک تھرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو ماحول ہے مذاکرات کے لیے وہ ویشیٹ ہو رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے. جی تو پہلے تو ہمیں وہاں فوکس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہوا ہے لبنان پہ، جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے. اس سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے یہ حملہ کر دیا، جس میں 200 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. جی تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا ہم نتیجہ نکالیں؟ اس کا مقصد تو پھر یہی ہے کہ اسرائیل سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے اسلام آباد کے مذاکرات کو. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سارا آپ کہہ لیں اونس یا ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پہ آتی ہے کہ وہ اسرائیل کو رین ان کریں، کنٹین کریں اور منع کریں کہ یہ اٹیکس جو جاری ہیں اس وقت ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ٹاکس اگر سکسیڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا، بیکاز یہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے پھر کہ ایرانین لیڈرز کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو ایشو ہے جس میں کہ پاکستانی اوفیشلز جو ہیں اس سیز فائر کے مذاکرات سے پہلے
یعنی کہ مذاکرات کے لیے جو سیز فائر کے لیے جو ٹاکس ہو رہی تھیں امریکہ کے ساتھ، اس میں پاکستانی آفیشل نے کافی اس پہ زور دیا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کو منع کرنا چاہیے اور کنٹین کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ایشورنسز ملے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے تو شور کیا تھا ہمیں کہ اسرائیل ایک اسپوائلر کے طور پہ سامنے نہیں آئے گا. تو یہ امیجیٹ ہمیں جو ہنڈرنس ہے، آپ کہہ لیجیے آبسٹیکل ہے، پروگریس اور بریک تھرو تو بہت بعد کی بات ہے. ابھی تو یہ ہے کہ دا ٹاکس شوڈ اسٹے آن ٹریک. یہ بہت ضروری ہے دونوں وارنگ پارٹیز کے لیے کہ ان میں اتنی کانفیڈنس ہو کہ وہ ٹاکس کے لیے آئیں اور اسرائیل دخل نہ دے اس میں. اچھا جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جے ڈی وینس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ جو ایران کے 10 نکات ہمارے تک پہنچے ہیں اس میں لبنان شامل نہیں ہے، جبکہ لبنان کا ذکر تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی اناؤنسمنٹ میں کیا، اور ایرانی سائیڈ بھی کہہ رہی ہے جی لبنان پر ہماری بات ہوئی تھی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ کسی کے پریشر میں آگے ہیں اور وہ یو ٹرن مار رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اپنا حامد بھی صاحب، میرے اپنے خیال کے مطابق ابھی تو مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے. جی تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس تو آپ کو جب تک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں وہ آتی رہیں گی، جی کیونکہ جو ایک پوسچرنگ بھی ہوتی ہے دونوں کی طرف سے وہ بھی ہو رہی ہے. جہاں تک میں ڈاکٹر صاحبہ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو اسرائیل کا جو رول ہے وہ بہت ہی ایک اسپوائلر کا رول ہے، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے یہ جو حملے جاری رکھے ہیں لیبنان کے اوپر، اور ایران کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ لیبنان کے اوپر بھی اٹیکس بند ہو جائیں. لیکن آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ پوری یورپ کے بے شمار ممالک نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے. اسی طریقے سے کافی جو یہاں پہ خطے میں بھی بہت بے چینی پائی جاتی ہے، اور آج پرائم منسٹر کی میرے خیال میں تمام جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں خطے میں، یورپین یونین میں بھی، یورپ میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، لیبنان کے بھی جو لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہوگا کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہوگا کہ یہ ہر قسم کی ہاسٹیلٹی اس کو بند کرنے کی ضرورت ہوگی. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو، اور امریکہ کے اندر اتنی میرے خیال میں چونکہ ڈپینڈنس اسرائیل کی بہت زیادہ ہے امریکہ کے اوپر، تو امریکہ ضرور اس پوزیشن میں ہوگا مذاکرات کی جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہ آنے والے دنوں میں کہ وہ اسرائیل کو ریسٹرین کر سکے. تاکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی امریکہ کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور اگر تو ہم جو ایک باوثوق ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ کسی طریقے سے مذاکرات شروع ہو جائیں. مذاکرات کی جلیل عباس صاحب، یہ جو باوثوق ذرائع ہیں نا، یہی سب سے زیادہ مسائل کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ باوثوق ذرائع سے کل خبر آئی تھی کہ جے ڈی وینس پاکستان نہیں آ رہے. سی این این نے یہ باوثوق ذرائع سے خبر دی تھی، اور اس کے بعد پھر کافی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آیا مذاکرات کے بارے میں. تو یہ جو باوثوق ذرائع ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اس لیے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اخبار کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں، تو یہ جو باوثوق ذرائع سے خبریں آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان خبروں سے مذاکرات پہ کوئی اثر بھی پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. میرا خیال ہے جو زمینی حقائق ہیں اس سے اثر پڑتا ہے، اور زمینی حقائق کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا جی. اور وہ ہے اسرائیل کی جو ملٹری ایکشنز ہیں. اچھا. دیکھیں، اس قسم کی جو اسپیکولیٹو سٹوریز وغیرہ ہیں یہ تو پھر ایڈیٹوریل ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر اس طرح کی سٹوریز چھاپے یا لے یا نہ لے. لیکن اس قسم کی اسپیکولیشن ایک جو بلڈ اپ ہوتا ہے نا اتنے اہم مذاکرات سے پہلے، اس میں ہوتی ہیں. اس کو کبھی کبھی ہم فوگ آف وار کہتے ہیں، تو کبھی فوگ آف مذاکرات آپ کہہ لیجئے. لیکن میری نظر میں اگر میں جے ڈی وینس پہ بھی ایک دو فکرے کہہ سکوں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چوز کرنا بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ وہ ایک سیاستدان ہے. پہلے انہوں نے، صدر ٹرمپ نے جن لوگوں کو مذاکرات میں ڈالا تھا وہ سٹیو وٹکاف اور کشنر تھے. وہ سیاستدان نہیں ہیں دونوں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ نالج ہے نیوکلیئر ایشوز پہ جو کہ ایک سینٹرل حصہ ہوگا نا مذاکرات کا. جی. تو پہلے تو ان دونوں کو ڈالا گیا تھا ٹاکس کے لیے، ہمارے ساتھ نہیں، حالانکہ وہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے. بٹ آئی تھنک وینس کی جو دو ایڈوانٹیجز ہیں، ون از اے پولیٹیشین. پولیٹیشینس نو گیو اینڈ ٹیک.
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ریڈ لائن باٹم لائن کیا ہے اور کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے، کامن گراؤنڈ کیسے ڈھونڈی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وینس کی ریپوٹیشن یہ رہی ہے کہ وہ اس جنگ کا اتنا حامی نہیں تھا جو ٹرمپ نے مسلط کی ایران پہ۔ ٹھیک ہے، کم از کم یہ انڈیکیشنز امریکہ کے بہت سارے پبلیکیشنز میں اور یہ باتیں چھپیں۔ تو آئی تھنک دیٹ آلسو از این ایڈوانٹیج کہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے وار مونگر اینڈ ہی وڈ وانٹ ریئلی سیریسلی ٹو سی کہ دا ٹاکس سکسیڈ۔ تو اسی لیے جلیل عباس جیلانی صاحب اور ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ دونوں کا خیال ہے کہ جے ڈی وینس کا ان مذاکرات میں شامل ہونا بہت ہی ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے، بڑی حوصلہ افزا بات ہے، لیکن جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تازہ بیان داغا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیان نہیں داغا، انہوں نے ایک میزائل داغ دیا ہے